ہم ایسا دل لے کر چلے، کہو انشاءاللہ ہم سب کو معاف کریں گے انشاءاللہ، اور قیامت میں اللہ ہم کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ بھائی کریں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے کہا نا، اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، ایک بہت پیاری بات ہے، سنو گے نا انشاءاللہ؟ میرے دوستو، آپ نے شاید سنسکرت زبان نہیں پڑھا ہوگا، الا ماشاءاللہ کسی نے پڑھا بھی ہوگا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں، اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت مبارکبادی دے کر کہتا ہوں، ان لوگوں کے ایک مقدس کتاب گیتا، مولانا حبیب صاحب، ان لوگوں کی مقدس کتاب کیا نام؟ گیتا۔ اس کا اگر پہلا والیوم اگر آپ دیکھیں، کسی زمانے میں نے بھی سنسکرت پڑھنے کی کوشش کی اور تھوڑا بہت پڑھا۔ میرے دوستو، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے، میرے دوستو اس کتاب میں سنسکرت زبان میں یہی لکھا ہوا، کہو سبحان اللہ۔ ہاں، اس کتاب میں یہی لکھا ہوا، اور سنسکرت زبان میں، کون سی زبان میں؟ آپ کو معلوم سنسکرت زبان؟ نہیں۔ اور میں کبھی کبھی بہت افسوس کے ساتھ کہتا، کاش کے ہمارے بھائیوں کو عربی زبان آتی تو وہ قرآن اور حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھتا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتا، لیکن آج ہم لوگوں کو عربی زبان، نہ ہم کو قرآن کی زبان معلوم، نہ ہم کو حدیث کی زبان معلوم۔ بس اسی طرح ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، میرے دوستو، کاش کے ان کو سنسکرت زبان معلوم ہوتی اور یہ جملہ وہ اپنی گیتا میں پڑھتے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب کو معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ، جو جیسا کرے گا مرنے سے پہلے وہ ویسا بھرے گا۔ میں آپ کو سنسکرت زبان سناؤں؟ آپ بولو گے یہ کیا عجیب عجیب بولتا؟ سناؤں؟ وہ جملہ سنا دو میرے دوستو، یہ گیتا میں بہت مقدس کتاب، اور اس کا والیوم پہلا، اس میں کیا لکھا؟ آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم۔ میرا منہ کیسا دیکھ رہے ہو آپ لوگ؟ بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، ہم لوگ قرآن شروع کرتے ہیں کس کے نام سے؟ زور سے بولو، کس کے نام سے؟ کھانا شروع کرتے ہیں، پانی پینا شروع کرتے، ہر اچھا کام شروع کرتے۔ اس گیتا میں یہی لکھا ہے، جب بھی کوئی کام شروع کر تو اوپر والے کے نام سے شروع کر۔ وہ بھی پڑھ دوں بھائی۔ بندو گروپت پدم پراگا سروچی سبھا سرس انوراگا۔ یاد کرو گے آپ لوگ؟ کہتا ہوں یاد کر لو میرے پیارے دوستو، اس لیے کہ یہ کبھی کبھی غصہ آتا ہے، کوئی اگر ہمارے ساتھ کچھ بگاڑتا نا تو غصہ آتا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، آستین چڑھایا، اور اللہ معاف کرے اس کی ماں کی اور اس کی بہن کی، کرتے نہیں کرتے؟ ارے نہ، ایسا نہ کرو میرے دوستو، کوئی کچھ بھی بولے بڑے مجمع میں کہہ دو، جا میں نے تجھے معاف کیا، قیامت میں اللہ تجھے معاف کرے گا۔ اور ہم تو چاہتے ہیں سب کو معاف کرے، امن اور سکون کا پیغام پوری دنیا میں للکارے، کہو انشاءاللہ۔ آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم۔ اس کا مطلب جیسی کرنی ویسی، اور شروع کس کے نام سے؟ بندو گروپت پدم پراگا سروچی سبھا سرس انوراگا۔ تو کہہ دو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ سب کچھ دینے والا کون؟ میرے دوستو، میں اس مضمون پر آ رہا ہوں۔ پہلے ہم قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھیں گے انشاءاللہ، جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر آئی۔ اور آج بھی میں کہتا ہوں میرے دوستو، جس کے دل میں نبی کی سچی محبت ہوگی وہ یہ آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اس کے بدن کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، ہم نالائکوں کو جب یہ خبر ملی نبی کے وصال کی، آج بھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اندازہ لگاؤ جب نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہوگا تو صحابہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو آیت کریمہ یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ ہم اسی مضمون کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل۔ یہ وہ جملہ ہے میرے دوستو جس میں ہمارے نبی کے وصال کی خبر آئی، ساتھ میں کہو افئن
مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوستو اب ادھر ادھر نہ دیکھتے ہوئے آنے والے آتے جائیں گے, بیٹھنے والے بیٹھتے جائیں گے. میں جلد اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. مولانا حبیب صاحب 1 گھنٹہ اور انشاءاللہ بس اپنی بات ختم کروں گا. آج ہم وصال مبارک کو سنیں گے اور انشاءاللہ اٹھیں گے اور اسی نبی کے صدقے میں اللہ سے مانگیں گے. اور میں آج یقین کے ساتھ کہتا میرے پیارو, ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے نکال لینا اور ایک آنسو کا قطرہ نبی کی محبت سے نکال لینا. یہ آنسو کا قطرہ نکلے گا جہنم کو ٹھنڈا کرے گا اور یہ آنسو کا قطرہ نکلے گا یہ نبی کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھولے گا. میں سب تیار انشاءاللہ. ایک بار کہہ دو نعرہ تکبیر تاکہ ہم وصال مبارک پڑ جائے. بھائی ساتھ میں کہہ دو نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, محمد کا دامن. مولے حبیب صاحب جب آپ یہاں پر آیا کرو تو ان کی بیوی سے پرمیشن لے لیا کرو. یہ بیچارہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کچھ گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہے. بھئی ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. ہمارا نبی وہ نبی آسمان کی طرف نظر اٹھائے تو 14ویں رات کا چاند بھی شرما جائے. ہمارا نبی وہ نبی انگلی بچھائے ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. ہمارا نبی وہ نبی اگر انگلی آسمانوں پر اٹھائے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ہمارا نبی وہ نبی کے جڑوں میں جائے تو بے جان پتھر بھی سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. میرے دوستو ایک صبح ہوئی, سب توجہ سے سننا, آوازیں سب تھوڑی دیر کے لیے بالکل بند. ایک صبح ہوئی حضرت, میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش, چہرے پر اتنی رونق, چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہے اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی خوشی نظر آتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی, زمین پر بھی روشنی تھی, بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو, میں نے چاند دیکھا. وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی, جس کی وجہ سے زمین پر روشنی, جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا, میرا پورا گھر چمکنے لگا, میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ
چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا, میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی, پوری دنیا چمک رہی. اے میرا ابا جان, کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا, کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا, اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا. میرے پیارے دوستو, حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا. صدیق اکبر ایسا روئے, آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. میرے دوستو, داڑھی سے آنسو. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان, بھائی وہ تو حضرت عائشہ تو خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر, جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی, ابا جان آپ روتے ہو. میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان, میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا, وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا, اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی, اور آپ روتے ہو. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی. کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, ابا جان آپ کو احسان ہوگا, آپ کو محمد کا واسطہ, میرے نبی کا واسطہ, مجھے بتا تو دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. میرے دوستو سننا, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ, وہ چاند نہیں تھا, وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. وہ چاند آسمانوں پر تھا, اس سے اشارہ تھا. اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا, اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا. کہو نا سبحان اللہ. فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا, مدینے کا نام بدل گیا, مدینے کی شان بدل گئی, اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا. حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا, ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا, ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا. سننا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے, میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی. تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کر دی عائشہ پر کیا گزرے گی. ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی, اس امت پر کیا گزرے گی. اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے. میرے دوستو, حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا, سننا, روتے روتے کیا فرمایا, ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی, خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے, تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا, سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان, میرے ابا جان یعنی حضرت ابو بکر صدیق میرے ابا جان, اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا, چاند میری گود میں تھا, چاند میرے قدموں کے نیچے تھا, چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا. حضرت ابو بکر نے فرمایا, اے عائشہ, اے میری بیٹی عائشہ, سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے, لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے, رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے, اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے, بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی. اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے, میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا. کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا, جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا, جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی, جب شراب پینا عام تھا, میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا. اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا. میرے پیارے دوستوں, اب میرے دوستوں سننا, یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے, ساتھ میں کہو ایک صبح. میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ایک صبح اور ہو رہی, بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی. صبح فجر کی نماز کے بعد, بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا, کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا میں نے خواب دیکھا. اے ابا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان, میرے آقا, میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ
کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں. سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا. حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا ورق اٹھا ہے. تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے. حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو. ساتھ میں کہو سبحان اللہ. نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا. اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا، نہ کوئی بڑھا سکتا اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا. میرے دوستو ابھی سنتے جانا، یہ خواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ. سب کہہ دو انشاءاللہ. یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا. ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا. کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ. میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خواب آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا. تیسری صبح ہو رہی، ارے کہو تیسری صبح ہو رہی اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین، کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اماں فاطمہ اماں فاطمہ اماں فاطمہ، حسن بھی ہے حسین بھی ہے. اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا. تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا. حضرت حسن اور حسین نے خواب بتانا شروع کیا. فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے، وہ آگے آگے چل رہا، مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے. حسن اور حسین نے فرمایا ہم نے دیکھا آسمان کھلا اور وہ نور والا تختہ اوپر چلا گیا اور وہ جتنے پیچھے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے. بس حسن اور حسین نے یہ خواب بتایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا، جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ اور نانا کو جا کے خواب بتا دو. میرے دوستو حسن اور حسین دونوں نواسے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر خواب بتایا کہ ہم نے نورانی تختے کو دیکھا جو آگے آگے چلتا تھا، ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے. ہمارے نبی نے دونوں نواسوں کو گلے لگایا اور کہا وہ نورانی تختہ نہیں تھا، وہ میں تھا، میں آگے ہوں، یہ صحابہ پیچھے، لیکن وہ دن قریب ہے میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا. میرے دوستو اب میں اس گھڑی پر آتا ہوں. یہ سارے خواب میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند کی شکل میں بتایا. کہہ دو اس چاند سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن کی شکل میں بتایا. میں نے کہا قرآن دیکھو تو نبی کی صورت نظر آئے، نبی دیکھو تو قرآن نظر آئے اور پھر میرے دوستو نورانی تختے کی شکل میں نظر آئے. کہہ دو ہمارے آقا کے نور سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نور نہیں ہو سکتا. اب میرے دوستو میں آخری اس موڑ پر آتا ہوں جس پر ہم کو بات ختم کرنا ہے. بہت توجہ کے ساتھ سننا اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں. یہاں مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ، کہو ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن ہے. میرے دوستو وہ عجیب گھڑی آئی جب مدینہ پاک میں یہ آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بھائی سب ساتھ میں توجہ کے ساتھ کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ. بھائی ساتھ میں کہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک
जनाजा रखा हुआ। और मेरे दोस्तों, आप थोड़ी देर के लिए बताओ, अपने दिल पे हाथ रखकर बताओ, अगर हमारे घर में हमारी माँ का जनाजा रखा हो, हमारे बूढ़े बाप का जनाजा रखा हो, हमारे दादा का या चाचा का जनाजा रखा हो, बताओ आदमी उस वक्त खाना खाएगा भाई, पानी पिएगा और दिल कैसा धड़कता होगा। अरे मेरे दोस्तों, बल्कि कदम कदम पर एक जमाना गुजर जाता, लेकिन खाते खाते अगर माँ का जनाजा याद आ जाए, बेटा लुकमे को वापस रख देता। अगर बाप मरहूम का जनाजा याद आ जाए, बेटा खाना पीना बंद कर देता। मेरे दोस्तों, जब हमारा यह हाल है कि हमारे रिश्तेदारों की मौत हमें याद आए, तो मेरे दोस्तों हम बेचैन हो जाते, बेकरार हो जाते। मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा लगाओ कि जब हमारे नबी का मुबारक जनाजा रखा होगा, तो वो सहाबा जो नबी से माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, वो सहाबा जो नबी से बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करते थे, अरे वो सहाबा की बात क्या करूं मेरे दोस्तों, वो सहाबिया, वो औरत जो उहद के मैदान में जा रही है, उहद के मैदान में जा रही। किसी आने वाले ने कहा, ए बहन कहां जा रही, तेरा बेटा शहीद हो गया। तो वो अल्लाह की बंदी कहती है, हाँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे मालूम पड़ा मेरा बेटा शहीद हो गया, लेकिन ये बताओ मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा, वो औरत आगे बढ़ रही। किसी ने कहा, ए बहन तेरे शोहर का इंतकाल हो गया। फरमाती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बताओ मेरे नबी को तो कोई कांटा नहीं चुभा। अभी आगे बढ़ती है, कोई कहता तेरे भाई का इंतकाल हो गया, तेरे भाई शहीद हो गए। वो औरत कहती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मेरे नबी का क्या हाल है। वो आगे बढ़ती, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नजर आता, वो औरत दूर से कहती कुल्लु मुसीबत बाद का जुललू, ए नबी आपका चेहरा देखा तो मैं सारे गमों को भूल चुकी हूं। मेरे दोस्तों, कैसा ईमान होगा, सोचो ना उस औरत का कैसा ईमान होगा। अरे मेरे दोस्तों, वो औरत से बढ़कर कौन सी औरत होगी जो अपना दूध पीता बच्चा, अरे मेरे दोस्तों दूध पीता बच्चा अब मां अपने सीने से लगाई है और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती, मेरे नबी आपने तबूक में जाने के लिए ऐलान किया, आपने लोगों से माल मांगा, मेरे पास माल नहीं, मैं अपने बच्चे को लेकर आपके पास आई हूं, ये बच्चे को ले लो, ये मेरे नबी ये बच्चे को ले लो। हमारे नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, तेरा दूध पीते बच्चे को ले जाकर मैं क्या करूंगा, ये तो न घोड़े पर बैठेगा, न ऊंट पर बैठेगा, न तो ये मेरे किसी काम आएगा, न ये दौड़ेगा, न ये मेरा साथ देगा। अरे मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की वलिया, वो सहाबिया कहती, मेरे नबी इतना तो मैं भी जानती हूं, ये मेरा दूध पीता बच्चा, मैं जानती हूं मेरा दूध पीता बच्चा ये आपके साथ कुछ भी काम नहीं करेगा, ये दौड़ेगा भी नहीं, ये चलेगा भी नहीं, लेकिन एक काम जरूर करेगा, मेरा दूध पीता बच्चा एक काम जरूर करेगा। हमारे नबी ने मुस्कुराकर फरमाया, अल्लाह की बंदी मेरी बहन ये क्या काम करेगा। फरमाई, उस औरत ने क्या फरमाया, हाँ मेरा बच्चा एक काम जरूर करेगा, जब दुश्मनों की तरफ से आपके ऊपर तीर आए मेरे बच्चे को आगे कर देना, मेरा बच्चा जाए ये तो गवारा, लेकिन आपको आंच लगे ये हम गवारा नहीं कर सकते, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं, मेरे दोस्तों, जब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु में जरा जल्दी बता रहा हूं, हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक, मेरे दोस्तों मदीने में खबर फैली, एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, कहो क्या नाम, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, वो खजूर के दरख्त पर है, खजूर तोड़ रहे अपने बाग में, खजूर के दरख्त पर खजूर तोड़ रहे, कान में आवाज आई, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। मेरे दोस्तों, पांव फिसला, खजूर के दरख्त से नीचे गिरे। अरे गिरने वाला कभी हाथ की चोट को देखता, कभी पांव की चोट को देखता, लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने ना हाथों को देखा ना पांव को देखा, दोनों हाथ उठाए और कहा, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, अल्लाह मुझे अंधा बना दे, इसलिए कि आज तक इन आंखों से नबी को देखा करता था, अब नबी न रहे तो आंखों की क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होती है, फिर कहते अल्लाह मुझे बहरा बना दे, मेरी कान की शनवाई छीन ले, इसलिए कि आज तक मेरे नबी की प्यारी प्यारी हदीस को सुना करता था, अब वो न रहे तो कान की क्या जरूरत है। अरे मेरे दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, कान की शनवाई खत्म हो गई, दिखता नहीं, सुन नहीं सकते, और इसी हाल में इधर उधर हाथ करते करते अपने घर पर जाते। जब घर वाले देखते कि गए थे तो देखते थे, गए थे तो सुनते थे, अभी आंख भी नहीं कान भी नहीं। घर वाले कहते, हिला हिला कर कहते, अब्दुल्ला क्या हो गया, तेरी आंख कहां गई, तेरे कान की ताकत कहां गई। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया, कहो सुभान अल्लाह। फरमाते, घर वालों फिक्र मत करो, मेरा काम हो गया। घर वालों ने कहा, अंधे हो गए तो काम हो गया, बहरे हो गए तो काम हो गया। कहा, अल्लाह की कसम काम हो गया, कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा, कयामत में मेरा नबी नूर के मिंबर पर होगा और मुझे पूछेगा, अब्दुल्ला मुझे पूछे, अब्दुल्ला क्या लेकर आया, मैं कहूंगा मेरे
پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو لٹا کر آ گیا۔ میرے پیارے دوستو، آپ اندازہ لگاؤ کہ مدینے کا وہ دن کیسا دن ہوگا جب حضرت عبداللہ ابن زید کا وہ حال ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ نہیں سنا؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ یہاں نبی کا مبارک جنازہ رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے، کہا کون کہتا میں یقول، کون کہتا میرے محمد کا انتقال ہوا، کون کہتا میرے نبی کا انتقال ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، کوئی کہنا مت میرے نبی کا انتقال ہوا، عمر سب برداشت کرے گا، لیکن کوئی محمد کے انتقال کی خبر دے گا، عمر ابھی ننگی تلوار سے اسے دو ٹکڑے کر دے گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، عمر اپنی بیوی کی محبت میں کبھی اس طرح نکلے؟ ماں کی محبت میں نکلے؟ ارے بولو نا، نکلے؟ باپ کی محبت میں نکلے؟ لیکن آج وہ نبی کی محبت ایسی دل میں تھی کہ سننا برداشت نہیں کرتے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ ارے میرے دوستو، وہ حضرت انس، کون حضرت؟ جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آئے، مبارک جنازے کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا، چادر کو رکھا اور باہر نکلے، اور 20 سال کے حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، فرماتے ہیں مدینہ والوں مت کہنا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، اس لیے کہ اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا، آسمان کی طرف اٹھتا، مت کہنا، کوئی نہ کہنا۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی گلی میں جا رہے اور دودھ پیتے بچے رو رہے، دودھ پیتے بچے رو رہے، ادھر رو رہا، ادھر رو رہا، ادھر رو رہا۔ حضرت انس نے کہا یہ مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ارے یہ بچوں کو مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری ماؤں نے کہا نبی کے انتقال کی خبر آئی، بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارو، اب میں اس اصل موڑ پر آتا ہوں۔ حضرت انس وہیں بیٹھ گئے۔ کہاں پر بیٹھ گئے؟ گلی میں بیٹھ گئے، اور اب اٹھنے کی طاقت نہیں۔ 20 سال کے جوان ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے آتے اور آ کر کیا کرتے؟ میرے دوستو، جب ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس آتے تو جنازے کی وہ چادر مبارک کو ہٹاتے اور ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ میرے نبی مجھے معاف کر دینا، میرے نبی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے اتنا جلدی یتیم بنا کر چلے جاؤ گے۔ اے میرے نبی، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، اور اللہ کی قسم 10 سال میں آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، آپ کبھی مجھ پر ناراض نہیں ہوئے۔ حضرت انس فرماتے میرے نبی قیامت کے دن اس انس کو بھول مت جانا۔ میرے پیارے دوستو، آپ اندازہ لگاؤ کیسا منظر ہوگا۔ ایک ایک صحابی آ رہے اور اپنی ایک دکھ بھری داستان سناتے۔ میرے دوستو، یہ معاملہ چل رہا، کہو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہو رہا۔ میرے دوستو، پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا اور صحابہ کرام بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہے اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا۔ لیکن میرے دوستو، وہ گھڑی آئی جو میرے جیسا نالائق بھی بولنے کے لیے بہت گھبراتا، اللہ کی قسم میرے دوستو مجھ میں ہمت نہیں، وہ گھڑی آ گئی، اللہ کی قسم وہ گھڑی آئی۔ حضرت ابو بکر مسجد میں آ رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے ہیں۔ ارے میرے دوستو، صدیق کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضرت ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر پوری امت کی محبت ایک پلے میں ہوگی، ایک پلے میں تیری محبت ہوگی، تیری محبت آگے ہوگی، امت کی محبت پیچھے ہوگی۔ میرے دوستو، وہ صدیق اکبر آئے۔ اب میرے دوستو، صحابہ فرماتے جیسے ابو بکر آئے، سارے صحابہ کا رونے کی آواز اور بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دوڑتے دوڑتے اپنی چادر مبارک کو کھینچتے ہوئے آئے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہو، میرے پیارو، ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو ہٹایا۔ ارے میرے دوستو، وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی؟ حضرت ابو بکر نے نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا، آنکھیں بندے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دینا شروع کیا۔ ارے میرے دوستو، ابو بکر کبھی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گال کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے کہے، کہو کتنے جملے کہے؟ 4۔ میرے دوستو، یہ جملہ میں کہتا ہوں، میں کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی یہ کرتا میرے دوستو، کبھی رات کا سناٹا چھایا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، میرے نبی کا مبارک جنازہ ہے، حضرت ابو بکر آئے ہیں، کبھی پیشانی کو محبت سے چومتے، کبھی گالوں کو محبت سے چومتے، اور ایک ہی جملہ کہتے کہ میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کے بعد ابو بکر دن کیسے گزارے گا، آپ کے بعد ابو بکر راتیں کیسے گزارے گا؟ اور کہتے ابو بکر رونا چاہتا لیکن رو بھی تو نہیں سکتا، سارے صحابہ رو رہے، اور حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟
پہلا جملہ فرمایا طبت حیا و طبت میتا. میرے پیاروں میں کہتا اپنے بچوں کو یاد کروا لو، یہ ایسے جملے ہیں جو دل کے اندر اتر جاتے. کیا فرمایا؟ طبت حیا و طبت میتا. حضرت ابو بکر نے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کو چومتے ہوئے فرمایا، آپ کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے نبی آپ کی آنکھیں کھلی تھی اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا، اور آج آنکھیں بند ہے پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو دوسرا جملہ سننا، عجیب جملہ. کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اتنا پیارا جملہ. کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس. کس طرف سے کہا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا. کہو آپ کا دنیا سے جانا آپ کی. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا، اگر آپ کی مرضی سے نہ ہوتا، سنو آپ بھی کہو انشاءاللہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرے محبوب آپ دنیا سے گئے اپنی مرضی سے گئے، اللہ کی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی سے جانا نہ ہوتا ابو بکر جان دے دیتا لیکن آپ کو جانے تو نہ دیتا. ابو بکر جان دے دیتا لیکن آپ کو جانے تو. اور میرے دوستو تیسرا جملہ کیا فرمایا؟ دل کو ہلا دینے والا. کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفدنا علیک ماء الشؤون. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، کہو صلی اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کا دنیا سے جانا ہم کپڑے پھاڑ دیتے، ہم آنکھوں سے آنسو بہا دیتے، لیکن آپ نے رونے سے منع کیا. اگر رونے سے منع نہ کیا ہوتا، کہو سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا آج ابو بکر خون کے آنسو آپ کے چہرے پر اتار دیتا. کتنے جملے ہو گئے؟ اب آخری جملہ سن لو میرے پیارے دوستو، آخری جملہ، اور اس پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے دوستو آخری جملہ سب سنو گے انشاءاللہ. کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے دوستو اس جملے پر سب آمین کہیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی آمین کہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. حضرت ابو بکر میرے دوستو سوچو وہ کیسا منظر ہوگا ہمارے نبی سامنے، نبی کا مبارک جنازہ سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری جملہ فرمایا اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکم من بالک. کہو آمین بھائی، سب کہو آمین. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ ہمارے درمیان سے جا رہے، آپ کی آنکھیں بندے. اے میرے نبی آپ نے دنیا میں امت کو سینے میں بسایا. اے میرے نبی آپ نے امت کو دنیا میں سینے میں بسایا. اے میرے نبی ہم سب کی درخواست ہے کہ قیامت کے دن ہم کو اپنے دل میں رکھنا، امت کو بھول نہ جانا. بھائی سب کہو آمین. میرے پیارے دوستو یہ میں آپ کو بات ختم کرتے ہوئے ایک بات کہوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے اس میں آخری جملہ بہت پیارا، اے نبی ہم کو دل میں رکھنا. کہو اے نبی ہم کو، ساتھ میں کہو اے نبی ہم کو. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو ہمارے نبی نے ہم کو دل میں کیسے رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا میرا محبوب مانگتا جا، تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے پورا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. ہمارے نبی نے مانگا. کہو ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ اللہ نے کہا مانگ لے. ہمارے نبی نے کیا مانگا؟ لا ارضا. یہ جملہ یاد رکھ لو، لا ارضا وواحد من امتی فی النار. ہمارے نبی نے ایک ہی بات مانگی، اے اللہ میں ایک ہی بات مانگتا، نہ دنیا مانگتا نہ کوئی چیز مانگتا، ایک ہی چیز مانگتا، اللہ میرے ایک بھی امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ نہ کرنا. کہو سبحان اللہ. میرے دوستو اب سن لو، ایک ہی چیز مانگی، میرے امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ. سب بولو امتی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ. معلوم ہوا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا. ارے ہمارے نبی نے کہہ دیا اور اللہ نے کہا مانگ میں پورا کروں گا. ساتھ میں کہو کوئی امتی جہنم میں. زور سے بولو کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں، کوئی امتی جہنم میں. لیکن میں وہی بات کہوں گا، امتی کون؟ جہنم میں تو نہیں جائیں گے لیکن امتی کون؟ غوث پاک. کہو کون بتا رہے؟ غوث پاک، پیران پیر، عالم ربانی، محبوب سبحانی، فیض سبحانی. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے امتی وہ ہوگا، فرماتے امتی وہ ہوگا جس کے چہرے پر نبی کا چہرہ ہوگا. امتی وہ ہوگا جس کے نام اعمال میں 5 وقت کی نمازیں ہوگی. چلو بات ختم کر رہے، 2 باتوں کے لیے کون تیار ہے میرے دوستو؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی، ساتھ میں کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ،
کل کی صبح سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ہاتھ نیچے رکھے اور آخری بات سنیں. اگر ہم نماز میں پکے، اللہ کی قسم اگر ہم نماز میں پکے تو ہم امتی ہے، اور امتی ہے تو نبی فرماتے اللہ کی قسم وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو چلو میرے دوستو اس کے لیے سب تیار ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہاں جو درود پاک بھائی ذرا جلدی مجھے دے دو درود پاک. یہ درود پاک اصل میں لانا 10 کتابیں ہی لا سکا، لیکن اگر یہ کتاب آپ کو مل جائے، میری لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے 21ویں صفحے پر یہ درود پاک ہے میرے دوستو. بہت پیارا درود پاک ہے. اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک لکھا ہے. یہ درود پاک کے بارے میں لکھا کہ اگر یہ درود پاک کوئی بھی پڑھ لے ایگزام ہال میں بیٹھنے سے پہلے، انشاءاللہ وہ لکھتا جائے گا اور اللہ اس کو امتحان میں کامیاب کرتا جائے گا. تو میرے تمام اسٹوڈنٹس سب کو میں کہوں گا کہ یہ درود پاک پڑھے. اور میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. ہمارے صورت میں ایک ہندو بھائی ہے. بھائی مولوی حبیب صاحب 2 منٹ. ہمارے صورت میں ایک ہندو بھائی ہے جن کا نام JK بھائی ہے، جو احمد آباد آئے بھی ہے، کئی مرتبہ اسٹیج پر بیٹھے. ان کی بیٹی کے بارے میں ایک عجیب معاملہ ہوا. بھائی ان کی بیٹی کا ایک عجیب معاملہ ہوا. معاملہ کیا ہو گیا کہ وہ امتحان دے کر آئی اور اس کے بعد میں یہ خبر آئی کہ بھائی امتحان میں نہیں تھی. بھائی امتحان میں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ ایسا. اب وہ بیچاری رو رہی دھو رہی. وہ JK بھائی میرے پاس آئے کہ بھائی میری بیٹیا گئی تھی امتحان میں لیکن کچھ عجیب معاملہ ہو گیا. تو میں نے کہا یہ درود پاک اپنی بیٹی کو کہو پڑھے. انہوں نے پڑھا. یہ صبح 9 بجے میرے پاس آئے. شام کو 4 بجے فون آیا کہ وہاں اسکول سے فون آیا کہ تمہاری بیٹی امتحان میں بھی آئی اور ساری بچیوں میں تمہاری بیٹی کا نمبر پہلا نکل گیا. میرے دوستو ایک غیر درود پاک پڑھتا ہے، نبی کی برکت سے پاس ہو جاتا ہے. ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کون سا درود پاک ہے میرے دوستو؟ 3 لائن یاد کرنا. کتنی لائن یاد کرنا؟ 3 لائن. ربی صلی علی نبی محمد وآلہ، ربی صلی علی نبی محمد وآلہ وصلی علیہ کما انت اہلھا وشرف وکرم دائما. میں درخواست کروں گا مولانا حبیب صاحب سے، بھائی لکھو مت. انشاءاللہ مولانا حبیب صاحب کل ہی یہ کام کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو مدرسہ فیضان القرآن سے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس سب کو میں کہوں گا میرے دوستو، میرے پیارے ہندو بھائی بچوں کو بھی کہوں گا، اس لیے کہ سب ہمارے بھائی کہو، سب ہمارے اپنے بچوں سے بھی کہوں گا بھائی اللہ آپ کو امتحان میں کامیاب کر دے میرے دوستو. اور ایک بات میں بھی یہ درود پڑھتا ہوں. تو مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا بھائی تو درود پڑھتا تو کون سا امتحان دیتا؟ میں نے کہا بھائی میں تو 2 امتحان دیتا. ایک امتحان تو یہ ہے بھائی دنیا تو امتحان کا گھر ہے. ارے امتحان کا گھر ہے نا. ارے کوئی گالی دے کوئی کچھ بولے، امتحان یہ تو کیا بولتا، میں یہ بولتا اللہ تجھ کو معاف کر دے. اور میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں سب لوگ پڑھو، دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب، قبر کے امتحان میں بھی کامیاب انشاءاللہ. میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. رب صلی علی محمد النبی وآلہ وصلی علیہ کما انت اہلھا وسلم وشرف وکرم دائما. یہ درود پاک بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور میرے دوستو آپ لوگ ذرا آمین کہہ دو. یہاں جتنے بھی انتظام کرنے والے میں تمام کے تمام کو خوب مبارکبادی دیتا، اس لیے کہ الیکشن کا زمانہ، ایگزامینیشن کا زمانہ، پھر بھی آپ لوگ اتنی تعداد میں آئے تو میں آپ کو بھی مبارکبادی دیتا، انتظام کرنے والوں کو بھی مبارکبادی دیتا، خصوصاً ہمارے مولانا حبیب صاحب جو صدر جمعیت علماء ان کو بھی مبارکبادی دیتا. اور اسی طرح اسٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام ہمارے انور بھائی دامت برکاتہم بڑی محبت کرتے، اور اسی طریقے سے جتنے بھی علماء کرام اور آپ لوگ سب کو دل و جان سے مبارکبادی دیتا. اور میں نے پہلے بھی احمد آباد کی زمین میں کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے لیے دعا نہ کرتے ہو، لیکن 24 گھنٹے میں 24 گھنٹہ کوئی خالی نہیں جاتا ہوگا کہ میں احمد آباد والوں کے لیے دعا نہیں کرتا. اس لیے میں آپ سب کے لیے دعا کرتا اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے، دنیا کے بھی امتحان میں کامیاب فرمائے، آخرت کے بھی امتحان میں کامیاب فرمائے. بھائی یہاں کے تمام منتظمین اور اسی طرح پولیس چوکی والے تمام کا میں شکریہ ادا کرتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. چلو میرے پیارے دوستو ایک بات کہہ دو، وقت بہت نازک ہے، دعا بھی کرنا ہے، یا تو قرات پڑھوں یا تو سلام پڑھوں. سلام پڑھ لے بھائی. چلو میرے ساتھ میں میٹھا میٹھا پیارا پیارا، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الورا وہ خیر البشر وہ ہم سب کے رہنما، خیر الورا وہ
خیر البشر وہ ہم سب کے رہنما وہ ہے سب سے اعلیٰ ان کا مقام میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہم بیٹھے احمد آباد کی زمین پر اور درخواست بھیج رہے مدینہ. سب کہو درخواست کہاں بھیج رہے؟ سب بولو درخواست کہاں بھیج رہے؟ ساتھ میں دھیرے دھیرے مدھم مدھم دھیرے دھیرے مدھم مدھم بلند آواز سے دھیرے دھیرے مدھم مدھم دھیرے دھیرے مدھم مدھم امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم ہے وہ ہمارا محبوبم میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی دعا کر لیں گے انشاءاللہ مختصر. بھائی خاموش بیٹھ جائے. بھائی سب خاموش ہو جائے. بہت مختصر دعا ہوگی لیکن جام. بیٹھ جاؤ بھائی. دعا شروع ہو رہی ہے. بیٹھ جاؤ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, پاپی ہیں, مجرم ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. کہ اللہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وصال کے بارے میں سنا. الہ العالمین ہمارا دل بھی کانپ جاتا مولا. اے اللہ صدیق اکبر نے جو بات کہی وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما. اے اللہ حضرت ابو بکر نے بڑے پیار سے فرمایا تھا, نبی کی پیشانی کو چوم چوم کے فرمایا تھا, اے میرے نبی امت کو قیامت میں بھول مت جانا. اے اللہ ہمیں تیرے نبی کا بہت بڑا سہارا ہے مولا. مولا تیرے نبی کا بہت 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 بڑا سہارا ہے مولا. اے اللہ قیامت میں نبی کی سفارش ہم کو نصیب فرما دے. اللہ قیامت میں نبی کا دیدار نصیب فرما دے. اللہ قیامت میں نبی کے جلوے عطا فرما دے. اے اللہ قیامت کے میدان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے صدقے میں جنت عطا فرما دے. اے اللہ قیامت میں ان کے چہرے کا دیدار عطا فرما دے. اے اللہ ان کے مبارک ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت سے بیماروں نے کہا ہے, اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے. اللہ بہت سے مرحومین کے بارے میں کہا, امت کے جت مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. جن کے والدین زندہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے, اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ یہ ہمارے بچے اللہ بہت فون پر باتیں کرتے, الہ العالمین بیچارے اپنے امتحان کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے. اللہ یہ اسٹوڈنٹ امتحان ہال میں بڑے ٹینشن میں ہیں. اے اللہ سب کو امتحان میں کامیابی عطا فرما دے. اللہ اول نمبر سے کامیابی عطا فرما دے. اللہ دنیا بھر کے تمام اسٹوڈنٹ کو امتحان میں کامیابی نصیب فرما دے. اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دے, آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اسٹیج کے پاس بالکل کوئی حضرات نہ آئے. والنٹیئر حضرات ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں. اسٹیج کے پاس بالکل کوئی انتظام کر دیں نکلنے کا, اور مسافے کا کوئی ماحول نہ بنائیں.
کتنے سے آئے